بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم انسٹرومنٹ آف اسسمنٹ ڈسکس کریں گے جو کہ ہے ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی، آبجیکٹیوٹی، اور آخر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ The degree in which test or other measuring device is truly measuring what we intended it to measure is called validity۔ جب ٹیسٹ یا امتحان وغیرہ ہمیں وہ ریزلٹ دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں تو اس کو ہم ویلڈ ٹیسٹ، ویلڈ اسسمنٹ یا ویلڈ ایگزام کہتے ہیں، اور اس ڈگری کو ہم ویلیڈیٹی کہتے ہیں۔ Four types of validities can be checked to establish validity of the assessment instrument. They are content validity, concurrent validity, predictive validity, and construct validity۔ اسسمنٹ کی ویلیڈیٹی چیک کرنے کی چار طریقے ہیں۔ ایک ہے کنٹینٹ ویلیڈیٹی، دوسرا ہے کنکرنٹ ویلیڈیٹی، اس کے بعد پریڈکٹیو اینڈ کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی۔ یعنی کہ ٹیسٹ یا امتحان جس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے، اگر وہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو یہ ٹیسٹ ویلڈ ہے، اگر مقصد حاصل نہ ہوتا ہو تو پھر یہ اسسمنٹ یا ٹیسٹ وغیرہ انویلڈ ہے۔ If the questions asked cover every possible topic in the course related, then it is called content validity۔ اگر اسسمنٹ، ریٹن ایگزام یا ٹیسٹ میں پوچھے گئے سوالات کورس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی متعلقہ کورس میں ہر ممکن موضوع کا احاطہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس اسسمنٹ کے کنٹینٹس ویلڈ ہے اور اسے کنٹینٹس ویلیڈیٹی کہتے ہیں۔ The validity that compares a new assessment with one that has already been tested and proven to be valid is called concurrent validity۔ وہ ویلیڈیٹی جو ایک نئے ٹیسٹ یا اسسمنٹ کا موازنہ ایسے ٹیسٹ سے کرتا ہے جو پہلے سے ویلڈ ڈکلیئر ہو چکا ہے، تو اسے کنکرنٹ ویلیڈیٹی کہا جاتا ہے۔ It allows you to show that your test is valid by comparing it with an already valid test. To examine how the results of a test predict future performance is called predictive validity۔ یہ معلوم کرنا کہ کس طرح ٹیسٹ کے نتائج مستقبل کی کارکردگی کی پیشن گوئی کرتا ہے، predictive validity کہتے ہیں۔ As the name implies, predictive validity addresses how well a specific tool predicts future behavior۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، پیشن گوئی کی درستگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک مخصوص ٹول مستقبل کے رویے کی کتنی اچھی طرح پیشن گوئی کرتا ہے۔ Does the test measure the concept that it's intend to measure is called construct validity۔ کیا ٹیسٹ اس تصور کی پیمائش کرتا ہے جس کی پیمائش کرنا اس کا ارادہ ہے، اسے کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کہتے ہیں۔ Constructs are considered latent variable because they cannot be directly observable or measured. Justice, beauty, happiness, and health are all the constructs. Construct validity refers to whether the scalar test measure the construct adequately. An example is measuring of the human brain, such as intelligence level of emotion, proficiency, or ability۔ کنسٹرکٹ سے مراد وہ خصوصیات ہے جو جسمانی وجود نہیں رکھتے۔ یہ خیالی چیزیں محسوس کی جاتی ہے لیکن ٹھوس وجود نہیں رکھتے، مثلا انصاف، خوبصورتی، خوشی، ذہانت، جذبات وغیرہ۔ اب کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ آیا ہمارا اسسمنٹ، ٹیسٹ یا امتحان طالب علم کی ان خصوصیات کی پیمائش کرتا ہے کہ نہیں۔ Would refers to whether an assessment instrument gives the same result each time it is used in the same setting with the same type of objects۔ ریلائبلٹی۔ ریلائبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آیا ایک تشخیصی آلہ یعنی ٹیسٹ، اسسمنٹ یا امتحان وغیرہ ہر بار ایک ہی ترتیب میں ایک ہی قسم کے مضامین کے ساتھ استعمال ہونے پر ایک جیسے نتائج دیتا ہے کہ نہیں۔ اگر ہر بار ایک قسم کا رزلٹ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسسمنٹ، ٹیسٹ یا امتحان وغیرہ ریلائبل یعنی قابل اعتماد ہے۔ Reliability essentially means consistent or dependable results۔ Reliability is a part of assessment of validity۔
there are four general classes of reliability estimates. They are test-retest reliability, parallel form reliability, split half method, and method of rational equivalence. What is a measure of reliability obtained by administering the same test twice over a period of time to a group of individuals. टेस्ट-रीटेस्ट रिलायबिलिटी. टेस्ट-रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक ही टेस्ट दो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की सरबरस्ती में ली जाए तो क्या हर दफ़ा इसमें तालिब इल्म एक जैसे स्कोर हासिल कर सकता है कि नहीं. If the test is reliable, the score that each student receive on the first administration should be similar to the score on the second. अगर टेस्ट रिलायबल है, काबिल एतमाद है, तो हर तालिब इल्म को जो स्कोर पहली इंतज़ामिया पर हासिल करते हैं वो दूसरे के स्कोर से मिलते जुलते होने चाहिए. One major concern with the test-retest reliability is what has been termed as the memory effect. इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और वक्त के बदलने से तालिब इल्म की यादाश्त में थोड़ा फ़र्क आ सकता है. One way to assure that memory effects do not occur is to use a different pre- and post-test. However, they must be parallel or equal in what they measure. This is called parallel forms reliability. मेमोरी लॉस यानी मेमोरी इफेक्ट से बचने का एक तरीक़ा यह है कि एक मुख्तलिफ प्री और पोस्ट टेस्ट लिया जाए, ताहम इनकी पैमाइश के लिहाज से मुतवाज़ी या बराबर होना चाहिए. इसे कहते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी. When all the items of a test are divided into two equal parts and these two parts are administered at one time on a group simultaneously, this is called split half method. जब टेस्ट के तमाम आइटम्स को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए और ये दोनों हिस्से एक वक्त में एक ग्रुप पर एक साथ चलाए जाए तो इसे स्प्लिट हाफ मेथड कहा जाता है. The method which assume that all items have the same or equal difficulty value and all the items measure essentially the same ability and the test is homogeneous is called rational equivalence method. जो ये फ़र्ज़ करता है कि तमाम अशिया की दुश्वारी की कदर यकसा या मसावी हैं और तमाम अशिया बुनियादी तौर पर एक ही सलाहियत की पैमाइश करती हैं और टेस्ट यकसा हैं, इसे रैशनल इक्विवेलेंस या अक़ली मसावत का तरीक़ा कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 24 over 3 and 4 over 5 are considered equivalent rational numbers as the former can be simplified to the latter. To get an accurate judgment of what the students know, understand, and can do is called objectivity. Objectivity is a noun mean lack of bias, judgment, or prejudice. Here, judgment is based on the observable phenomena and uninfluenced by emotion or personal prejudices. An object test measure a variable independent of the people conducting the test and the circumstances of the test. In other words, the test has to be fair. एक तालिब इल्म क्या जानता है, समझता है और क्या कर सकता है, इसके बारे में दुरुस्त फैसला करना ऑब्जेक्टिविटी या मारूजियत कहलाता है. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है तासुब का ना होना. यहाँ फ़ैसला काबिल मुशाहिदा मुज़ाहर पर मबनी है और जज्बात या ज़ाती तासुबात से मुतासर नहीं है. एक ऑब्जेक्टिविटी या मारूजी टेस्ट करने वाले लोगों और टेस्ट के हालात से आज़ाद मुतग़य्यर की फरमाइश करता है. दूसरे अल्फाज में इम्तिहान मुनसिफ़ाना होना ज़रूरी है. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि टेस्ट तासुब से पाक हो, यानी इसमें किसी की ज़ाती राय या जज्बात का अमल दखल ना हो, इसमें किसी किस्म का तासुब ना हो, बल्कि इसमें सिर्फ एक ही मकसद हो कि बच्चे की आज़ादाना और मुनसिफ़ाना असेसमेंट हो सके. इंटरडिपेंडेंस ऑफ देम. अब ये मालूम करते हैं कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है. Objectivity is the broadest and the outermost string on the target.
آبجیکٹیوٹی ہمارے ٹارگٹ کا سب سے بیرونی رنگ ہے، یعنی کہ تمام ٹیسٹوں کے لیے، تمام ایگزامز کے لیے آبجیکٹو ہونا ضروری ہے۔ آبجیکٹو ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کسی کا ذاتی رائے یا تعصب کا عمل داخل نہ ہو۔ دا میڈل رنگ از ریلائبلٹی، اور درمیانی رنگ وہ ریلائبلٹی ہے۔ بیفور ریلائبلٹی کین بی کنسیڈرڈ اے ٹیسٹ اور اسسمنٹ مسٹ بی آبجیکٹو، مطلب کسی بھی ٹیسٹ کے لیے سب سے پہلے آبجیکٹو ہونا ضروری ہے، یعنی تعصب سے پاک اور منصفانہ ہونا ضروری ہے۔ آبجیکٹیوٹی از اسینشیل، یہ بھی لازم ہے آبجیکٹیوٹی، بٹ ناٹ سفیشینٹ ٹو انشور ریلائبلٹی، لیکن ریلائبلٹی چیک کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اے ریلائبل میجر از ون دیٹ ریٹرن دا سیم ریزلٹ ایچ اینڈ ایوری ٹائم۔ ویلیڈیٹی از ایٹ دا سینٹر آف اور ٹارگیٹ۔ ویلیڈیٹی یہ ہمارے ٹارگیٹ کا سب سے اندرونی رنگ ہے۔ ٹیسٹ مسٹ بی بوتھ آبجیکٹو اینڈ ریلائبل بیفور اٹس ویلیڈیٹی از کنسیڈرڈ۔ کسی ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آبجیکٹو اور ریلائبل ہونے سے پہلے ویلڈ ٹیسٹ ہو۔